مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے ایک اور مثال سے دیکھیں. کہتے ہیں کہ نیند سے روزہ ٹوٹ جائے اور نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے نا تو استرخائے مفاصل ہوتا ہے. استرخاء مانے ڈھیلا ہو جانا، مفاصل مانے جوڑ. تو جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جب جوڑ بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں، آدمی بالکل سو رہا ہے، تو ان جوڑوں ہوتی ہے. اس لیے آپ کبھی انگلی چٹکاتے ہیں، کڑک کر کے آواز آتی ہے، یہ ہوا نکلتی ہے. تو یہ ہوا موجود ہوتی ہے. جب استرخائے مفاصل ہوتا ہے، جوڑ ڈھیلے پڑتے ہیں، تو یہ ہوا چلتی ہے اور خروج ہوا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب آدمی سو رہا ہے، ہو سکتا ہے سوتے میں خروج ہوا کا مسئلہ ہوا ہو اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جب ایک آدمی سو کے اٹھتا ہے تو اس پر اس خروج ہوا کا معاملہ مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. اسے کیا پتہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے چونکہ وہ مخفی علت اور سبب ہے حقیقتاً، تو اس سے وضو، چونکہ وہ پوشیدہ ہے، مخفی ہے، اس لیے شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، یعنی نیند پر، کہ سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا ہو خروج ہوا، اور ہو سکتا ہے ہوا بھی ہو، لیکن شریعت نے اس پر بیس ہی نہیں بنایا، کیونکہ اصل تو سبب وہ تھا لیکن مخفی تھا. اس لیے اب ظاہر کو بس دیکھیں گے. سو گئے تو آپ کا وضو گیا.